اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج صلوات بھیجے محمد معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، قبل سے کی سائے مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ حضرات سے۔ برادرم جناب ساجد صاحب کے بڑے والد کا آج انتقال ہو گیا تھا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما، محمد سجاد مرحوم کی روح کو ارسال فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ دہر کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، جو بشریت اور انسان کے تقاضوں کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ وہ حضرات جو مستقل طور پر آتے رہیں یا سنتے رہیں، ان کے علم ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات کے ذوق سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گفتگو آہستہ آہستہ اپنے آخری مرحلے میں تقریباً داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بے حد شکر گزار ہوں حضرات کا، جو اپنا قیمتی وقت نکال کے تقریباً روز میں یہ فکرہ کہتا ہوں اور صرف اس لیے دہراتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کب کس کی دعا پوری ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنا دیکھیے عشرے میں جو پہلا عشرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہجوم ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگا، آپ رہے ہوں گے، ہم تو تھے نہیں، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے 12 کے بعد سے جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں آتے ہیں، وہ بھی عاشور میں آ جاتے ہیں، جو 10 دن میں کبھی بھی نہیں صورت دکھاتے ہیں اپنی، تو کم از کم عاشور کے دن اس لیے جمع ہو جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں کم سے کم ہم دائرہ فقہ جعفری کے اندر رہیں تاکہ کوئی ہمیں اس سے نہ نکال دے، مطلب شیعت سے ہم نہ خارج ہو جائیں، تو اس سے کم لفظ شیعت کا جو بینر ہے وہ ہمارے لگا رہے، تو کم سے کم صورت ہی دکھانے کے لیے اس دن حاضر ہو جاتے۔ حقیقت میں امتحان تو وہ ہے کہ 12 کے بعد جو مجلسیں ہوتی اپنا وقت نکال کے انسان حاضر ہو۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے وقت میں، تمام چیزوں میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو جو ہے فضیلت معصوم بزبان معصوم، اور قرآن کی آیت ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ بشر کے اوپر اور نور کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ بشر کون لوگ ہیں اور نور کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کنہیں بشر بنایا ہے، اللہ نے کسے نور بنایا ہے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ ہم میں ان میں فرق کیا ہے، تو کبھی خوش ہو کہ ملا یہ نہ کہے یہ تو ہمارے عزیز لگتے ہیں، یہ تو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، اور آگے بڑھ گئے کہا یہ تو ہمارے بھائی لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ محمد محمد ہے، علی علی ہے، اور ہم ہیں، وہ ہیں۔
اسی کے اوپر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو ہوگی. ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد عزیزان گرامی. وہ خود یہ کہتے ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا ہے, ہمارے نور کو پیدا کیا ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً تم ہمارا زمین والو شکر ادا کرو. جملے کی قدر کیجئے گا. حقیقتاً تم لوگ ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشریت پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا ہے, ورنہ ہم نور کے رہنے والے. جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خود نور ہے, ہمیں پیدا کیا تو نور سے پیدا کیا ہے. یہ تو تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہنا اور لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا. اور جب تک ہم نے زمین کے اوپر قدم نہیں رکھا تھا, مکہ مکہ تھا, جب ہم نے قدم رکھ دیا تو معظمہ ہو گیا. جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مدینہ مدینہ تھا, جب ہم نے قدم رکھ دیا تو منورہ ہو گیا. جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا نجف نجف تھا, جب ہم نے قدم رکھ دیا تو اشرف ہو گیا. اور شاید میں یہ فکرہ تقریباً روز یہ مجلس میں کہتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں نا اس کے ایک اور صلوات بھیجیں محمد. بہرحال جب تک میں نے قدم نہیں رکھا تھا مدینہ مدینہ تھا, جو ہم نے قدم رکھ دیا تو منورہ ہو گیا. جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا نجف نجف تھا, ہم نے قدم رکھا تو اشرف ہو گیا. اب دل کو چھو جانے والا جملہ سن لیجئے کہ جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا کربلا کربلا تھا, جب ہم نے قدم رکھ دیا تو معلیٰ ہو گیا. یہ تو ہمارے قدم کی برکت ہے. ہم ایسی جگہوں کے اوپر آ جاتے ہیں جو نہ آباد ہو کے آباد ہو جاتی ہے. جب ان جگہوں کے اوپر آنے کے بعد ہم نہ آباد جگہوں کو آباد کر دیتے ہیں, اور جس گھر میں قدم رکھ دیتے ہیں تو وہ گھر آباد ہو جاتا ہے, اور جس کے دل میں آ جاتے ہیں وہ خود بخود آباد ہو جاتا ہے. اور ہر آدمی کے دل میں یہ آتے بھی نہیں ہے. ہم بشر نہیں ہیں. تم مجھے اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش مت کرو کہ صاحب ہم بشر ہیں. یہ تو ہم نے قدم رکھ کے تمہیں بتایا ہے کہ پہچانو. کس کو پہچانے؟ اس کو پہچانو جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اسے پہچانو جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اگر ہم قدم رکھ کے تمہیں نہ بتاتے تو حقیقتاً تم اس کی معرفت بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے کہ حقیقت میں اللہ کیا ہے. اللہ ہمارے اور آپ کے سجدے کا محتاج بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ ہمارے اور آپ کے سجدے کا محتاج بھی نہیں ہے. اور کبھی کوئی یہ نہ سوچے فخر سے کہ صاحب ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہوگا کہ بندہ میرا سجدہ کرتا ہے. وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ میں اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہوں جب وہ مجھے سجدہ کرتا ہے جسے لوگ اللہ کہتے ہیں, جسے بندے اللہ کہتے ہیں, جنہیں نصیری اللہ کہتے ہیں. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو میری بندگی کے اوپر تو مجھے ناز ہوتا ہے. مجھے علی سجدہ کرتے ہیں, عزیزان گرامی مجھے محمد سجدہ کرتے ہیں. یہی تو افسوس امت مسلمہ کو کے اوپر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی نبی کو دنیا والوں کے ملا سے نہیں لیا ہے. ملا نے جو کتابیں لکھی اس سے نہیں حاصل کیا ہے. ہم نے نبی کو علی سے جانا ہے, اور علی کو نبی سے جانا ہے, اور نبی کو اللہ سے جانا ہے, اللہ سے نبی کو جانا ہے. میں کیا عرض کروں, ہمارے پاس یہ جو چیزیں آئی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تم بشر ہو, حدود بشر میں رہو, وہی اچھا لگتا ہے. ہم نوری ہیں, ہم نوری ہیں, ہم کو پہچاننے کی کوشش کرو. تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم کیا ہیں. علم حاصل کرو,
لیکن اسی اعتبار سے کہ کسی کو فائدہ پہنچا دے، اس لیے حاصل نہ کرو کہ تمہارے ذہن کے اندر شیطان کی چیزیں داخل ہو جائیں۔ ہم کو سمجھو کہ ہم کیا ہیں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے نہیں سمجھے میری بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے نہیں۔ میں وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے پیدا نہیں کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اے حضرت انسان ہم نے تمہیں ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری خلقت کس چیز سے ہے؟ ملے جلے پانی سے ہے۔ پیدا ہوئے ہو نجس پانی سے اور اترا رہے ہو اس سے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں کیا عرض کرنا ہے، آنکھیں لڑا رہے اس سے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلے اپنی خلقت کو سمجھو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو برائے مثال سمجھیے گا۔ ایک آدمی ہے، بہت اچھا نوحہ پڑھتا ہے، بہت خوبصورت نوحہ پڑھتا ہے، آواز بھی اچھی ہے، پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہے، اشعار بھی بہت اچھے ہیں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ ارے صاحب آپ تو نوحہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے مثلاً ندیم سرور پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ فطرت بشریت ہے۔ تھوڑا سا بولتے آئیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ فطرت بشریت ہے، یہ انسان خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہاں وہ انٹرنیشنل نوحہ خواں اور کہاں میں ایک چھوٹے سے شہر میں پڑھنے والا۔ تو یہ فطرت بشریت ہے۔ اندر سے انسان خوش ہوتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے نوحہ خواں سے ملایا جا رہا ہے۔ مثال برائے مثال سمجھیے گا، شاید اس کے اندر کوئی بات کہنے کی کوشش میں کر رہا ہوں۔ ایک آدمی مرثیہ پڑھتا ہے، بہت اچھے انداز میں مرثیہ پڑھتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کپڑے بھی ویسے ہی پہنتے ہیں جیسے میر انیس اللہ مقامہ، مرزا دبیر اللہ مقامہ، یہ لوگ کپڑے پہن کے مرثیے کے پڑھا کرتے تھے۔ ہم وہ لباس بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے ان کی تعریف کی، آپ نے کہا ارے صاحب کیا کہنا آپ کا، سبحان اللہ، کیا کہنا آپ کا، آپ تو مرثیہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے میر صاحب پڑھا کرتے تھے، مرزا صاحب پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فطرت بشریت ہے کہ انسان صبح جو ہے خوش ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے بڑے شاعر سے ملایا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، شاید کہ ایک مقصد درج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے کسی صاحب کے علم کو دیکھا، تھوڑے سے اس کے علم سے آپ مروب ہوئے، تو آپ نے کہا ارے صاحب آپ کے پاس تو ایسا علم ہے جیسے فلاں علامہ کو ہوا کرتا تھا، جبکہ وہ بیچارہ جانتا بھی نہیں ہے کہ علامہ عین سے لکھا جاتا ہے کہ الف سے لکھا جاتا ہے۔ یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، آپ ملاحظہ فرماتے ہوں گے۔ تھوڑی سی اس نے فکرے استعمال کر لیے، وہ صاحب علامہ ہو گیا، جس کو دیکھیے علامہ ہو گیا۔ ہم علامہ کا مطلب بھی سمجھتے ہو، علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ کا مفہوم بھی سمجھتے ہو، علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ ارے صاحب علامہ صاحب، علامہ صاحب، اس علامہ کے معنی عین والے نہیں الف والے ہیں۔ بات سمجھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ علامہ کہا جاتا ہے، علامہ، اور معاف کیجئے گا بات حقیقت لیکن کڑوی ہے، خاص کر یہ ٹائٹل بہت جلدی پاکستان کے اندر بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ حقیقت ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر غلطی ہو تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، آپ کا بھی فریضہ ہے، بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں صرف ایک آدمی کو علامہ کہا گیا، اس نے اپنی پوری زندگی ابو ظہبی میں گزاری، علامہ ذیشان حیدر جوادی، اس کے بعد کسی کو نہیں لکھا گیا۔ علامہ کے مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ جانتا ہو۔ ہم کیا ہیں، 4 شعر ہم نے ڈھنگ سے پڑھ لیے، علامہ صاحب ہو گئے۔ ہم علامہ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا علم کسی کے پاس آیا تو ہم نے اسے علامہ بنا دیا، اور جب اس نے تھوڑی سی ترقی کی تو آپ نے کہا ارے صاحب آپ تو فتوے ایسے دیتے ہیں جیسے فلاں آیت اللہ دیا کرتے ہیں، اس کو ہم نے آیت اللہ بھی بنا دیا۔ یعنی جیسے جیسے کیٹیگری بڑھتی رہی ہم اسے عہدے سے نوازتے چلے گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ فطرت بشریت ہے، یہ بشر ہے، یہ بشر کی بات ہو رہی، یہ فطرت بشریت ہے کہ بشر کی جب تعریف ہوتی ہے تو وہ خود خوش ہوتا ہے۔ آپ نے ایک عام انسان کو ندیم سرور بنا دیا، وہ خوش ہو گیا۔ آپ نے ایک عام آدمی کو میر انیس اور مرزا دبیر بنا دیا، وہ خوش ہو گیا۔ آپ نے ایک اچھے شاعر کو مرزا غالب بنا دیا، جوش ملیح آبادی بنا دیا، وہ خوش ہو گیا۔
ایک انسان بڑی اچھی مجلسیں پڑھتا ہے، آپ نے کہا صاحب آپ تو اس طریقے سے خطابت کرتے ہیں جیسے طاہر جروری صاحب کیا کرتے تھے، خطیب اکبر کرتے ہیں، یا پاکستان کی سرزمین کے اوپر علامہ طالب جوہری صاحب ہیں، اس طریقے سے یعنی آپ نے کسی کو لے آ کے ملایا تو یہ انسان کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اتنے بڑے آدمی سے ملایا جا رہا ہے۔ علم کا تھوڑا سا سوال ہوا خفتگی تو آپ نے اسے آیت اللہ بنا دیا ہے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک یہ حضرت بشر نہ جانے کتنا غلو کرتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک یہ حضرت بشر نہ جانے کتنا غلو کرتا ہے۔ کسی کو آیت اللہ بنا دیا، کسی کو مجتہد بنا دیا، کسی کو علامہ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ کبھی بھی یہ بشر یہ نہیں کہتا ہے کہ میری تعریف نہ کرو۔ کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور سے میری فکر کو سنیں۔ کبھی یہ بشر نہیں کہتا کہ میری تعریف نہ کرو۔ آپ نے کچھ بھی اسے بنایا خوش ہو گیا، آیت اللہ بنایا خوش ہو گیا، مجتہد بنایا خوش ہو گیا، علامہ دہر بنا دیا خوش ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک یہ بشر نہ جانے کتنے غلو کرتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کے پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتا کہ آپ اتنا غلو کیوں کر رہے ہیں۔ اور اگر ذرا سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو یہی ملا جو چپ رہتا تھا کسی ایک کی تعریف کرنے کے لیے، تو یہی پلٹ کے کہتا ہے یہ آیت کہاں سے آ گئی، یہ روایت کہاں سے آ گئی، یہ مذہب کہاں سے آ گیا، یہ دین کہاں سے آ گیا، یہ اسلام کہاں سے آ گیا، یہ علی کی فضیلت کی آیت ہے یا نہیں ہے، یہ اہل بیت کی شان میں آیت ہے کہ نہیں ہے۔ تم کو آیت اللہ بنایا جا رہا تھا، چپ۔ تمہیں مجتہد بنایا گیا تو چپ۔ تمہیں شاعر بنایا گیا، چپ۔ تمہیں میرانیس بنایا گیا، تم خاموش۔ تمہیں علامہ بنایا گیا، تم خاموش۔ تمہیں فلاں خطیب بنایا گیا، تم خاموش، اس لیے کہ تمہاری بات ہو رہی تھی تو تم خوش ہو رہے تھے۔ اور جب اہل بیت کی بات آ گئی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ روایت ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ماں نے ایسی اولاد پیدا ہی نہیں کی ہے جو میرے علی کے برابر ہو جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ مل کے صلوات نعت فرمائے، مل جل کے محمد و اور اگر کوئی ہے تو ہمیں دکھائیے، اس دن سے مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ علی کے فضائل ہمارے حلق سے نہیں اترتے ہیں، نہ اترے۔ ہمیں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں، نہ اترے، ہمیں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہی دل چاہیے بالکل پاک ہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمیں وہی لوگ چاہیے جن کا نفس پاک ہو، جو خود طہارت والے ہوں۔ اور ایسے بھی نجاست کا گزر اہل بیت کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نجاست کا گزر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ نما کا یہاں حصار لگا ہوا ہے۔ آپ ایک جانور کو روز پیئر صابن سے نہلائیے اور سمندر کے اندر نہلائیے اور کہا صاحب یہ اس کی صفت بدل گئی، صفت نہیں بدل سکتی ہے۔ لاکھ پیئر صابن لگائیے، چاہے کوئی صابن لگائیے، جو نجس جانور ہے وہ نجس رہے گا، کبھی بدل نہیں سکتا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنی خلقت کو سمجھو، پھر اس کے بعد تم سوچو کہ ہم کیا ہیں۔ اپنے آپ کو غور سے دیکھا نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو غور سے دیکھا نہیں، آنکھیں ملانے چلے اس سے جو نور سے پیدا ہوا۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میری عادت ہے کہ بغیر اس کے آپ پرانے سننے والے کوئی نئے نہیں، نہ میں آپ کے لیے نہ آپ میرے لیے، ہو سکتا ہے چہرے کچھ نئے ہوں۔ سلیم ابن قیس ہلالی، بہت پرانی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے پتلا سا کراچی سے، لیکن اتنی پتلی کتاب نہیں، بہت موٹی ضخیم کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں، بشریت اور نور کے اوپر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے وحی نازل کیے، یا علماء حضرات تشریف فرمائیں، اگر میں کچھ غلط کہوں تو آپ میری تائید کر سکتے ہیں۔ میرے اوپر اللہ نے وحی نازل کی، بغیر وحی کے میں کلام ہی نہیں کرتا ہوں، گود میں اٹھاؤں تو بھی سمجھ لو وحی ہے،
محبت سے بوسہ لوں تو بھی سمجھ لو وہی ہے، پیار سے بلا لوں تو بھی وہی ہے، اور اگر کسی کو بھگا دوں تو بھی وہی ہے۔ میرا کوئی کام بغیر وہی کے نہیں ہوا کرتا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ اب اس ہے میں اور بڑے ہے میں فرق ہے، یہ سمجھیے گا۔ میں وہی کرتا ہوں جو وہی کرتی ہے، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کرتا۔ سلیم ابن قیس ہلالی اس کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں۔ رسول نے لوگوں کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہوں سب کے دروازے بند ہو جائے۔ بہت مشہور روایت ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہوں سب کے دروازے بند ہو جائیں، صرف میرا دروازہ کھلے گا یا علی کا دروازہ کھلے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہوں سب بند ہو جائیں، کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، لاکھ کوئی ہمارا رشتہ دار ہو۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، لاکھ میرا کوئی قریبی بھی رشتہ داری کا دعویٰ کرے اس کا بھی دروازہ بند ہوگا، صرف میرا دروازہ کھلے گا یا علی کا دروازہ کھلے گا۔ اسی دن نبی نے فیصلہ کر دیا، نور نور ہوتا ہے، بشر بشر ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھو سارے دروازے بند ہو جائیں، کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، صرف میرا کھلے گا یا علی کا کھلے گا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ منہ چڑھے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر محاورے کے طور پر استعمال ہے، نہیں منہ چڑھے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میری عادت نہیں ہے، میں دھول کے اندر رسی بٹنے کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہوتا ہے، سمجھیے گا۔ عزیزان گرامی، بہت منہ لگے ہوئے تھے، بہت منہ لگے ہوئے تھے۔ یا نبی اللہ، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے دروازے کا جو آرڈر دیا ہے اپنی طرف سے کہا ہے یا ادھر سے کہا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کو وہی کہہ دینا چاہیے تھا جیسے غدیر میں ہوا تھا، کسی نے کہا نہیں تھا یا آپ نے پیغام اپنی طرف سے کیا ہے یا ادھر سے کیا ہے؟ پتھر آیا، جواب مل گیا، ہے نا؟ وہی حکم ہو جانا چاہیے تھا، پتھر آ جاتا فوراً جواب مل جاتا۔ اپنی طرف سے کیا ہے یا اس کی طرف سے کیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، اتنے دن سے میرے ساتھ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہو، ابھی تک تمہیں شعور ہی نہیں پیدا ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں جب تک ادھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ آرڈر از آرڈر، میں نے کہہ دیا، سب کے دروازے بند ہو جائے، مسجد کی طرف جتنے کھلتے ہو، یا میرا دروازہ کھلے گا یا علی کا دروازہ کھلے گا، بس کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب کیا کریں؟ یہ کتاب کا حوالہ سلیم ابن قیس ہلالی، اس کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرا دروازہ بند کروا رہے ہیں تو کم از کم ایک چھوٹا سا جھروکھا دے دیجئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنا پیارا فقرہ، ایک چھوٹا سا جھروکھا دے دیجئے تاکہ میں اس سے جھانک لیا کروں۔ اس کا مطلب کہ بچپنے سے جھروکے سے جھانکنے کی عادت ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ فطرت نہیں بدل سکتی ہے آدمی کی۔ چھوٹا سا جھروکھا دے دیجئے تاکہ میں جھانک لیا کروں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں اب بھی تمہاری سمجھ میں آیا؟ یا نبی اللہ، اتنی ہی سمجھ ہوتی تو قرآن نہ یاد کر لیا ہوتا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، مل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، دیکھو ہم نور ہیں۔ اسی کے اندر دوسری روایت لکھی ہوئی ہے، مسجد نبی کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا پردے کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ نبی کا ادھر سے گزر ہوا، نبی نے پوچھا کیا مانگ رہا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی نے پوچھا کیا مانگ رہا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار مجھے جنت میں جگہ دے دے، جنت میں جگہ دے دے، جنت میں جگہ دے دے۔ کہا تجھے نہیں معلوم جہاں تو رہتا ہے جب جنت والے یہیں رہتے، پہلے ان سے مل لے، بعد میں جنت مل جایا کرے گی۔ عزیزان گرامی، نبی نے ہر موقع کے اوپر پیغام دیا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے فکر کی بات ہے۔ اب کچھ ادبی جملے سن لیجئے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد وآل محمد۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ملے جلے پانی سے، کبھی تم نے اس بات کو سوچا تم پیدا ہوئے تو نجس پیدا ہوئے؟ اور وضاحت کر دوں، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس ہو گئی، ہے یا نہیں ہے؟
یہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. پیدا ہوئے تو نجس پیدا ہوئے. جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس. مر گئے تو بھی نجس. جس نے تمہیں چھویا وہ بھی نجس. چند لوگ میرے ساتھ چلے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، سمجھیے گا. جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ نجس. خود پیدا ہوئے تو نجس، مر گئے تو نجس. جس نے تمہیں چھویا وہ نجس. اس کے بعد بھی فخر ہے ہم نبی جیسے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی بنے. واہ 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 بھائی، یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی روایت ہے، کہاں سے تمہارے پاس یہ آگئی. ہم تو نبی جیسے. سبحان اللہ. چونکہ بہت تیز سوئی بھاگنے لگتی ہے، میں کیا کروں. ایک اور صلوات اراد فرمائے ملین کے محمد آج میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اس لیے یہ بتاؤں گا کہ ہم نبی کے فضائل سب سے اچھے پڑھتے ہیں یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہمارے جیسے یا وہ پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، کہا تمہاری حقیقت کیا ہے. پیدا ہوئے تو نجس. جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس. مر گئے تو نجس. جس نے تمہیں چھویا وہ نجس. مقابلہ کر رہے اس سے جو نور سے پیدا ہوا. آج تک مجھے کوئی ایسی روایت دکھائیے. اہل علم حضرات تشریف فرمائیں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان کے فکرے عرض کیے تھے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ہم اہل بیت کو پہچانتا ہو. اچھی قبا، اچھا مامہ، اچھی شیروانی، اچھی ٹوپی پہننے سے آدمی اچھا نہیں ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی آپ کو بہت بڑے مجرم دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت کو پہچانتا ہو سب سے بڑا عالم وہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمیں کوئی روایت کہیں سے دکھائیے، اچھی ہو یا خراب ہو. اور وضاحت کر دوں، سڑی سی سڑی روایت دکھائیے جو آقا ہریرہ کی نقل کردہ ہو. اس سے زیادہ اور وضاحت نہیں کر سکتا. سڑی سی سڑی روایت دکھائیے جو آقا ہریرہ کی بھی نقل کردہ ہو. ہم نجس ہیں، ہماری پیدائش بھی نجس، ہماری خلقت بھی نجاست، جگہ بھی نجس، مرے تو نجس، جس نے ٹچ کیا وہ نجس. لیکن کہیں نہیں ملتا. جگیے گا میرے دوستوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. کوئی روایت نہیں ملتی جہاں تک میرے علم ہے. اس لیے میں نے کہا اگر کسی کے پاس تو ہمیں دکھا سکتا ہے. مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور علی کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمیں دکھایا کوئی؟ شکریہ حضرات کا، ہمیں کوئی دکھائے. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم وہ نہیں ہے کہ ہر پھول کو دیکھ کے گلے سے لگا لیں. بہے کا پھول ہو تو اس کو بھی چومنے لگے، گیندے کا پھول ہو اس کو بھی چومنے لگے. گولر کے لیے لوگ پھول کہتے ہیں، حالانکہ ہوتا ہی نہیں گولر کا پھول، اس کو بھی چومنے لگے. ہم وہ ہیں جب گلدستہ تیار ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے خوشبودار پھول ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں. ہر پھول کو ہم محبت نہیں دیتے ہیں. اور جہاں گلاب رہتا ہے وہاں کانٹے دکھائی دیتے ہیں. گلاب حاصل کرنے کے لیے پہلے کانٹوں سے گزرنا ہوتا ہے. جی، اور یہ وہ شخصیتیں تھیں اہل بیت علیہ السلام جنہیں کہا جاتا تھا جب محبت کا جذبہ رہا ہے لوگوں نے ہاتھ کٹوائے ہیں پھر زیارت کی ہے. ایک مارا گیا دوسرے نے زیارت کی ہے. ہم اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان گرامی، اپنی خلقت کو سمجھو پہلے، پھر سمجھو کہ وہ کیا ہے، تمہاری ویلو کیا ہے. قرآن یہ کہتے ہیں تم بولو گے تمہیں کہا جائے گا یہ انسان ہے جو بول رہا ہے. اب ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، منطق کا ہے امتیاز بھائی. الانسان، علماء حضرات بیٹھے ہیں، الانسان حیوان ناطق،
تمہاری جب تعریف کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا یہ انسان ہے اور ساتھ ساتھ حیوان بھی ہے، اس کے ساتھ ناطق بھی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی آپ کی جب تعریف کی جائے گی بشر کی تو کہا جائے گا الانسان حیوان ناطق، انسان وہ ہے جو حیوان ہے، انسان وہ ہے جو حیوان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ناطق ہے، نطق کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. وہ جب بولیں گے تو آواز قدرت آئے گی، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ہم بولیں گے تو کہا جائے گا انسان ناطق بول رہا ہے، جب وہ بولیں گے تو آواز قدرت آئے گی یہ حیوان ناطق نہیں، یہ قرآن ناطق بول رہا ہے. ہمارے ان میں یہ فرق ہے، جب ہم بولیں گے ہمیں حیوان ناطق کہا جائے گا، وہ جب گفتگو کریں گے تو ان کے لیے